كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کو آج کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں. اہلا و سہلا مرحبا بکم. کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت میں رکھے، صحت ایمان کے ساتھ رکھے. آج ہماری 11th کلاس ہے. ہم آگے بڑھ رہے ہیں اب اینڈ کی طرف، کاؤنٹ ڈاؤن. تو انشاءاللہ اس کے بعد کلاسز کم سے کم ہوتی جائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسان کرے یہ سیکھنا، اور میرے لیے سکھانے کو آسان کر دے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت میں رکھے. ہم آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. قال اللہ تعالی فی سورۃ ہود، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. سورہ ہود کی آیت نمبر 38 آپ کے سامنے ہے. اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں. نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وَيَصْنَعُ فعل، الفلک مفعول. صنع یصنع، صنعت گری کرنا، بنانا. یصنع ہوا کا صیغہ، وہ بناتا ہے، وہ بنا رہا ہے. ایک پکچر پیش کی جا رہی ہے، تصویر کشی کی جا رہی ہے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، کلما جب بھی، مر علیہ ملأ من قومہ آپ کی قوم میں سے بڑے بڑے لوگ، سردار، وہ جب بھی آپ کے پاس سے گزرتے، سخروا منہ، تو وہ مذاق اڑاتے. کیا کہتے؟ قال ان تسخروا منا، اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، دیکھو اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے. کیسے؟ کما تسخرون، بالکل اسی طرح جس طرح تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. یہ آیت آج آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے
کہ آج ہم جو ٹاپک کریں گے اس سے اس کا تعلق ہے۔ اس میں آپ ایک لفظ بار بار سن رہے ہیں، مذاق اڑانا۔ عربی زبان میں سین خو را سخرہ باب سین سے استعمال ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے باب بولوں تو آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ تو ماضی کیا بنے گا، مضارع کیا بنے گا؟ باب سین سے سخرہ یسخرو، سمع یسمعو کے وزن سے سخرہ یسخرو، اس کے معنی ہوتے ہیں ہنسنا، مذاق اڑانا۔ ٹیکسٹ میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ذرا غور کریں، میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، سخروا صیغہ پہچانے کون سا ہے؟ سخرہ، سخرا، سخروا، سخروا منہ، یہ صیغہ استعمال ہوا ہے۔ تو ماضی کے گردان آپ کے سامنے ہے۔ تو وہ سب جو ہے نا مل کے آپ کا مذاق اڑاتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کا۔ قال، حضرت نوح نے فرمایا، ان تسخروا، ان کی وجہ سے دیکھیں تسخرونا جو تھا وہ تسخرو ہو گیا۔ ان تسخروا منا فإنا، تو بے شک ہم، نسخرو، ہم مذاق اڑائیں گے، منکم، تمہارا، کما تسخرون، جیسا کہ تم مذاق اڑاتے ہو۔ تو سخرہ یسخرو 4 جگہ استعمال ہوا ہے۔ نوٹ کرنے والی چیز یہ ہے کہ ہر جگہ فعل کے بعد من کا استعمال ہوا ہے، سوائے کما تسخرون کے، اس میں من نہیں ہے۔ سخروا منہ، تسخروا منا، نسخرو، نسخرو کے بعد بھی من ہے۔ نسخروا منکم، ہم مذاق اڑائیں گے تمہارا۔ تو ان آ گیا، اس کے بعد فعل مضارع اخف ہو جائے گا۔ ان تسخروا، اگر تم ہنسو گے، شرطیہ ہے نا، تو اس کی اصل صورت تھی تسخرون، خفیف ہو کر تسخروا آ گیا۔ فَإِن تسخروا جمع متکلم کا صیغہ آئے گا، فَإِنَّ، سوری، یہ ان تسخروا، اگر تم ہنسو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، تو ہم بھی ہنسیں گے تم پر۔ کیسے؟ کما تسخرون، جس طرح تم ہنستے ہو، تم مذاق اڑاتے ہو۔ نسخرو جمع متکلم کا صیغہ، ہم ہنسیں گے۔ اچھا، اب ہنسنا ایسا فعل ہے جو کہ ایک لازمی فعل لگ رہا ہے، فعل لازم۔ آپ ہنس رہے ہیں، اثر آپ ہی پر ہو رہا ہے۔ کسی پر ہنسنا تو یہ ہو گیا متعدی۔ تو مفعول دیکھیں من کے ساتھ آ رہا ہے، نسخر منکم، ہم تم پر ہنسیں گے۔ سخروا منہ، تسخروا منا، نسخر منکم، تینوں جگہ من کے ساتھ یہ فعل آیا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک بہت اہم ٹاپک ہے، اور وہ ہے جملہ فعلیہ میں پریپوزیشن کا استعمال۔ پریپوزیشن سن کے پریشان تو نہیں ہو گئے کہ یہ کیا بلا ہے؟ کبھی پڑھا تھا بچپن میں، جب 8th 9th 10th میں تھے، وہ کہاں یاد رہا؟ اللہ جی، اب دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ فکر نہیں کریں گے، میں اپنی بات کر رہی ہوں۔ آپ تو ماشاءاللہ بہت لائق فائق لوگ ہیں۔ پریشانی یہ ہوتی تھی کہ ان کو یاد رکھنے کے لیے کوئی ایسا رول نہیں تھا، کس کے ساتھ کیا لگنا ہے
याद ही करना पड़ता था। कौन से वर्ब के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, किस फेल के साथ क्या चीज लगनी है, माना करके देखें तो माना उल्टे बन जाते थे, लेकिन प्रेपोजिशन दूसरी लगी होती थी। किस फेल के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगनी है डिक्शनरी बताएगी कि कौन से फेल के साथ क्या लगेगा, या फिर मुताला। आप वो जुबान बोल रहे हैं तो वो जुबान इस्तेमाल करके आपको प्रेपोजिशन पता चल गई। तो इंग्लिश ना तो हमारी जुबान थी, और उस जमाने में डिक्शनरी खोलने का भी इतना ट्रेंड भी नहीं था। मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो ना ही अवेलेबल भी होता, नेट तो था ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। इस वजह से हमारी प्रेपोजिशन ना वीक ही रह गई। अरबी जुबान में प्रेपोजिशंस हैं, इनका तरीका भी यही है, डिक्शनरी बताएगी या आपको जुबान बताएगी। लेकिन अरबी अरबी हमारी जुबान नहीं है। हाँ, उर्दू में हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी प्रेपोजिशंस हैं, हमने कभी डिक्शनरी खोल के भी नहीं देखी। हैरान ना हो, उर्दू की भी डिक्शनरी होती है जिसका शायद बहुत को पता भी नहीं होगा, क्योंकि हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। एक मिसाल है बड़ी अच्छी सी, जिससे बात आप पर बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी इंशाल्लाह। उर्दू से मिसाल है, मसलन देखे, हाथ उठाना। सच्ची बात है, मुझे कुछ नहीं आता। अपने असातिज़ा ही की बातें या बुक्स को खंगालने से जो मिलता है वही मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। हाथ उठाना एक फेल है, प्रेपोजिशन बदलती है तो मफहूम चेंज ही हो जाता है। मैं कहती हूँ मैंने जैद पर हाथ उठाया, जैद के बाद बगैर जो है ना हमारी ग्रामर पूरी नहीं होती। अरबी ग्रामर पढ़ी नहीं जाती जैद के बगैर। तो मैंने जैद पर हाथ उठाया, क्या माना हुआ? पर, प्रेपोजिशन लगी है पर की, जैद पर के मुकाबले में इंग्लिश में क्या हर्फ है? ऑन। एट भी है, यही प्रेपोजिशन होते हैं ना, इन, एट, ऑन, आफ्टर, ये सब प्रेपोजिशंस है। मैंने जैद पर हाथ उठाया मतलब मैंने जैद को मारा। मैंने आसमान की तरफ हाथ उठाए, की तरफ, टुवर्ड्स, ये भी प्रेपोजिशन है, माना बदल गए। मैंने जैद की ताईद में हाथ उठाया, मैंने जैद की ताईद में हाथ उठाए। ताईद में हाथ उठाना, इसमें यानी मैंने उसे वोट दिया। मैंने जैद की ताईद में हाथ उठाया, मैंने जैद को वोट दिया। फिर अगला है मैंने जैद से हाथ उठाया। से का क्या होता है इंग्लिश में? फ्रॉम। जैद से हाथ उठा लिया यानी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, इससे हाथ उठा लिया, क्या किया? ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया। तो उर्दू में कौन कौन से लफ्ज इस्तेमाल हुए हाथ उठाने के साथ? पर इस्तेमाल किया तो मफहूम और ही बन गया, से इस्तेमाल किया मफहूम और बन गया, की तरफ इस्तेमाल किया तो मफहूम और हो गया, से इस्तेमाल किया मफहूम और ही बन गया। तो इसी तरह में इस्तेमाल किया तो मफहूम और ही बन गया। अब ये पर, से, की तरफ, में, ऑन या एट, फ्रॉम, टुवर्ड्स, टू, इन, इनके लिए इंग्लिश वर्ड है क्या है? उर्दू में हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, हमारी जुबान है, हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन एग्जैक्ट उर्दू बोलते हैं हम, और दूसरे को समझ भी आ जाती है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कोई दूसरा नहीं समझता कि शायद उसे वोट दिया है, कोई समझता है ये क्या हुआ, कोई नहीं समझता। जब कोई
کہتا ہے کہ میں نے اس کی تائید میں ہاتھ اٹھایا، اس ہاتھ اٹھانے سے کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے اسے مارا ہے۔ ہماری زبان ہے نا بھائی، ہمیں ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بول بول کر ہمیں یہ سب چیزیں آ گئی ہیں۔ تو انگلش میں پریپوزیشنز آتی ہیں، پرابلم بھی ان میں ہوتے ہیں۔ انگلش نہ تو ہماری زبان تھی، نہ ہی ہم نے ڈکشنری کھولی، اور عربی زبان میں بھی یہی پرابلم ہوگی۔ ڈکشنری کھولیں اگر آپ، یا آپ قرآن مجید کھولیں، تو ہمارے لیے ٹاپکس تو ہماری یہ دونوں چیزیں آسان بنا دیں گی، جو ہمیں گرامر سکھائے گی، جو ہمیں پریپوزیشن سکھائیں گے، کیونکہ باقی عربک لٹریچر تو ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے نا، کوئی ان کی جو بکس ہیں وہ نہیں پڑھنی۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑا جو ٹیمپریچر وہ ہے، وہ سب سے بڑا لٹریچر ہمارے لیے قرآن مجید ہی ہے۔ تو ہمارا ٹاپک ہے عربی زبان میں پریپوزیشنز۔ اب آ جاتے ہیں ہم ٹاپک کی طرف۔ پہلی بات، جب عربی زبان میں پریپوزیشنز آئیں گے تو اس کے لیے جو خاص لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے صلہ، اور صلہ کی جمع ہے صلات۔ عربی زبان میں پریپوزیشنز یا صلات کا استعمال رول وہی ہے کہ ڈکشنری بتائے گی یا اہل زبان بتائیں گے۔ اہل زبان یعنی قرآن بتائے گا کس لفظ کے ساتھ کون سا صلہ یا پریپوزیشن استعمال ہوگی، یاد ہی کرنی پڑے گی ہمیں، اور ایک دفعہ یاد کر لیں گے تو ہمیں وہ یاد رہ جائے گا۔ اس کے لیے بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے، یا پھر ڈکشنری کھول کھول کے دیکھیں گے اس لفظ کے ساتھ کیا لگتا ہے۔ اس کی ایک مثال اور انگلش میں دیکھ لیں، ٹو لک، دیکھنا، تاکہ جن کو انگلش میں زیادہ سمجھ آتی ہے تو وہ بھی ہو جائے۔ لک کے ساتھ اگر ہم ایٹ لگائیں گے تو کیا بنا مانا؟ دیکھنا، ٹو لک ایٹ، دیکھنا۔ لک آفٹر، آفٹر لگ گیا تو دیکھ بھال کرنا۔ لک انٹو، انٹو کی پریپوزیشن لگ گئی تو غور و فکر کرنا۔ پلیز لک انٹو دس میٹر۔ لک فار، تلاش کرنا، لک کے ساتھ فار تلاش کرنا کے معنی میں آ گیا۔ لک اپ ٹو، بڑا سمجھنا۔ پریپوزیشن بدلنے سے معنی ہی بدل گئے لک کے۔ لک آؤٹ، آؤٹ کی پریپوزیشن لگا کر معنی ہو گئے خیال کرنا۔ لک ڈاؤن اپون، کیا معنی ہوتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ لک ڈاؤن اپون، حقیر سمجھنا۔ پھر لک فارورڈ ٹو، امید کے ساتھ۔ تو ہر زبان میں پریپوزیشنز ہیں، تو عربی زبان میں سخرہ فعل جب استعمال ہوگا تو اس کے ساتھ من کی پریپوزیشن، یا کہیں سخرہ کے ساتھ صلہ جو آئے گا وہ ہے من۔ اس لیے جب آپ اس کا ترجمہ کرنے جاتے ہیں نا تو ترجمہ اس کے صحیح نہیں بیٹھے گا۔ جس طرح انگلش میں لک فار، آپ کہیں گے فار کے معنی ہوتا ہے کے لیے، یعنی ہر پریپوزیشن کا ایک معنی ہے۔ اگر آپ وہی معنی رکھ کے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے تو غلط ہو جائے گا۔ مثلا فار کے معنی ہے کے لیے، تو لک فار آپ کہیں گے جی دیکھنا کے لیے، یعنی آپ کہیں گے شاید کسی کے لیے دیکھنا، اصل معنی ہے تلاش کرنا۔
اسی طرح آفٹر کے معنی ہے پیچھے، تو لک آفٹر کا معنی کیا ہوگا؟ اگر لفظی ترجمہ کریں گے، ورڈ بائی ورڈ کریں گے، تو پھر کیا پیچھے دیکھنا؟ نو، اس کے تو معنی ہے دیکھ بھال کرنا۔ اسی طرح اگر ہم ان الفاظ کے اصل معنوں پر جائیں گے تو معنی بنے گا ہی نہیں۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ چیٹ میں ذرا مجھے بتائیے، سمجھ آ رہی ہے؟ آگے چلوں کہ نہیں ابھی، کہ دوبارہ سمجھا دوں؟ آ گئی؟ الحمدللہ الحمدللہ آ رہی ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اچھا، ایک اور مثال دیکھتے ہیں ہم۔ من کا معنی ہوتا ہے سے، سفیرہ کے ساتھ من کا صلہ آتا ہے۔ من کا معنی ہے سے۔ با کا معنی آتا ہے ساتھ، با کے نیچے زیر لگ جائے بی، اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ۔ علا کا معنی ہے اوپر یا پر۔ فی کا معنی ہے میں، ان۔ یہ سب ہمیں پتا ہے، پڑھا بھی ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے نا؟ ہر حرف جر کا اپنا ایک الگ معنی ہے، اور صرف حروف جار ہی عربی زبان میں بطور پریپوزیشن استعمال ہوں گے۔ تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم اللہ اور اس کے رسولوں، فرشتوں، کتابوں، قضاء و قدر پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں ایک جملہ بولتی ہوں اردو کا، آپ اسے ٹرانسلیٹ کیجئے انگلش میں ایمان لاتی ہوں اللہ پر، اسے آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں۔ چیٹ میں لکھیے، میں ایمان لاتی ہوں اللہ پر۔ کیا جملہ بنے گا؟ I believe in اللہ۔ آپ نے believe کے ساتھ ان کی پریپوزیشن لگا دی۔ اگر ہم اس کا اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو کیا کریں گے؟ سوری، اگر انگلش کے جملے کو ہم اردو میں بولیں تو کیا بولوں گی؟ میں ایمان لاتی ہوں اللہ میں، بلیو ان، لیکن اردو میں پر ہے، انگلش میں ہم نے ان استعمال کیا۔ اللہ اسم کی ٹرانسلیشن سیم اللہ، تو عربی میں اس کو بولوں گی آمنتو اللہ، نہیں، یہی بات انگلش میں کہیں گے تو I believe in اللہ۔ عربی زبان میں اس کو کیسے بولیں گے، کون بتائے گا؟ مائک دوں، ہاتھ کھڑا کریں۔ آمنتو باللہ، چلے جواب آ گیا جی، بات آمنت کیجیے۔ باللہ۔ آمنتو باللہ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ آمنتو باللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے یہاں پہ با کی پریپوزیشن استعمال کی ہے۔ آمنتو فی اللہ یا آمنتو اللہ، دونوں ڈائریکٹ ترجمے بالکل غلط ہیں، کیونکہ عربی زبان میں یہ بات اس طرح کہی جاتی ہے آمنتو باللہ، یعنی عربی زبان میں فعل جو ہے ایمان لانے کے ساتھ ہم نے با پریپوزیشن استعمال کی، با کے نیچے زیر آئے گا، اور اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسے فعل کا صلہ کہیں گے، آمنتو باللہ۔ باللہ کے ترجمے میں آپ نے اللہ کے ساتھ ایمان لانا نہیں ہوگا کہ میں ایمان لائی اللہ کے ساتھ، نہیں۔ ہر حرف جر کے اپنے معنی ہیں، لیکن جب حرف جر ورب کے ساتھ استعمال ہوگا تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ اہل زبان ان کو کن معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ سخروا منہ، وہ ہنسے اس پر، کس پر؟ حضرت نوح علیہ السلام پر، واحد ہے نا، تو سخروا وہ سب ہنسے۔ اب ہم نے
اردو زبان میں پر کی پریپوزیشن استعمال کی، وہ اس پر ہنسے، جب بھی وہ اس پر سے گزرتے وہ اس پر ہنستے۔ تو کیا کہا حضرت نوح علیہ السلام نے؟ فرماتے ہیں اچھا اگر تم ہم پر ہنسو گے، منا ہم پر ہنسو گے، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے، کما تسخرون جیسے تم ہنستے ہو۔ اب کما تسخرون میں کسی پر ہنسنا نہیں آ رہا، اس لیے یہاں پہ پریپوزیشن استعمال نہیں ہوا۔ سخیرو کے ساتھ بھی من ہوا آیا، پھر ان تسخرو منا اس میں بھی من کی پریپوزیشن استعمال ہوئی، اس کے بعد فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ اس میں بھی ہوئی، لیکن کما تسخرون میں یہ من نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ اس میں کسی پر ہنسنا نہیں آ رہا، جیسا تم ہنستے ہو بس صرف بتایا گیا۔ انگلش میں جب آپ کہتے ہیں I told him میں نے اسے بتایا، کوئی پریپوزیشن استعمال نہیں ہوئی، لیکن جب آپ کہتے ہیں I said to him میں نے اسے کہا، تو ٹو کی پریپوزیشن آ گئی نا، لگی کہ نہیں لگی؟ سیڈ کے ساتھ لازمی ٹو لگے گا، I said to him۔ اگر میں سمپل کہوں I said میں نے کہا، اب چونکہ آبجیکٹ نہیں آ رہا تھا تو پریپوزیشن لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ بالکل اسی طرح تم ہنستے ہو، یہ نہیں کہا گیا کس پر ہنستے ہو۔ اب اس کے ساتھ آپ اور جملے بھی بنا سکتے ہیں، تو کیا اس کو آپ بنائیں گے جملے سین خا را سے لے کے؟ تو آپ من لگا کے اور ان کے ساتھ آبجیکٹ لگا کے بنا سکتے ہیں جملے، ٹھیک ہے؟ سعدیہ مسعود ہے جی بالکل۔ چلیں پھر ہاتھ کھڑا کیجئے، میں مائک دیتی ہوں آپ کو۔ آپ نے من کی پریپوزیشن لگانی ہے سین خا را کے ساتھ، مختلف صیغے لگائیں اور پھر من کا استعمال کریں۔ چلیں ٹرائی کریں۔ چلیں نصرت آپ بنائیے پہلے، آپ مائک بولیں، انمیوٹ کریں۔ جی باجی ہو گیا۔ جی الحمدللہ۔ سین خارا اور اس کے ساتھ من لگا کے جملہ بنائیے کوئی۔ وہ سب ہنسے، وہ سب یہ تو ان ہو گیا نا، صغیر جی من ہو۔ باجی یہ ہو گیا۔ چلیں آگے کریں کچھ اور۔ تم مجھ پر ہنستے ہو، بنائیے تم مجھ پر ہنستے ہو، پھر تو اس میں مجھ پر ہے تو پہلے تو تم تم ہنستے ہو نا پہلے باجی۔ اگر میں گردان آپ کے سامنے رکھتی ہوں تو ساتھ وہ دیکھ کے بنا لیجیے۔ چلیں یہ آ گئی گردان، تو یہاں سے بنائیں مجھ پر ہنستے، تو مجھ پر ہنسا، پہلے تو واحد کا کرے نا۔ جی باجی۔ ذخیرہ ذخیرہ تو ہنسا اور مجھ پر منی منی، ذخیرہ منی، ذخیرہ منی، سخیرہ منی، تم دونوں مجھ پر ہنسے۔ چلیں اور کون بنائے گا؟ جی ملیحہ عرفان جی بنائیے کوئی۔ سخیر منکم، سخیر منکم، سخیر منکم، وہ سب ہنسے تم سب پر۔ تم پر، تم جی سب پر، اور ایسا کریں کہ ہم سب ہنسے تم ہم دونوں سب، پر، ہم سب ہنسے، تم دونوں۔ سخرنا، سخرنا منکما، سخرنا سخر، منکما، شاباش شاباش، ماشاءاللہ بہت اچھے ٹرائی کیا آپ نے، الحمدللہ۔ جی ناہید آپ بتائیے، آپ کس پہ بنائیں گی خود ہی بتائیں۔
ٹرائی کرتی ہوں سخرتا پہ. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ صغیرتا تو ہنسا. یا جی سخرتا منی. منی بالکل. سخرتا منی تو مجھ پہ ہنسا. سخرتا منا تو ہم سب پہ ہنسا. جی آگے ہیں سائمہ مسعود. جی یہ ہے سخیرتا منہما. سخیرتا کون سا وہ دو مؤنث آپ استعمال کر رہی ہیں؟ ان دو. جی سخیرتا منہما مؤنث سخیرتا کا مثنیٰ. سیکنڈ لائن میں مونس کو استعمال کر رہی جی ہیں. جی مؤنث کا مثنیٰ. جی سخیرتا. ہاں تو آپ اس کو الف بولے تو صحیح نا. آپ تو صرف تا جی بول رہی ہیں. جی سخیرتا نہیں سخیرتا. جی جی سخیرتا اس طرح کر کے بولیے. جی بولیے. سخیرتا منہما. منہما جی تم دونوں مونس ہنسی ان دو مردوں پر. ان دو. ٹھیک ہے الحمدللہ. جی اور فرزانہ آپ بتائیے. جی میں سخرتن منی تم سب عورتیں ہنسی مجھ پر. بالکل شاباش. ایک آدھ اور بنا دیجئے. سخرنا. جی سخرنا ہم سب ہم سب ہنسے. ہنسے. تم پر کر سکتے ہیں سخرنا کم. سخرنا منکم من لگے گا نا منکم ساتھ. سوری سخرنا منکم. جی ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی گل سہیل. جی میم سخرتو منکم میں ہنسا تم سب پر. جی ٹھیک ہے. سخرتو دوبارہ بولیے. سخرتو منکم. ٹھیک ہے الحمدللہ. جی طلعت مظفر آپ بتائیے. جی میم یہ بنے گا سخرنا منہن. سخرنا منہن شاباش. بالکل الحمدللہ رب العالمین. جی اور کون ہے؟ سعدیہ احمد. جی بات کیجئے سعدیہ. جی السلام علیکم جی. سخرتما منکما. سخرتما منکما شاباش الحمدللہ. چلیں ہم آگے چلتے ہیں. اب سمجھ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو آ گئی ہے. پریکٹس کی ضرورت ہے ابھی اور کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ سمجھ میں آ گئی آپ کے. ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گئی مثال اس کی. مجھے یہ ٹاپک نا بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے. بڑا مزہ آتا ہے یہ ٹاپک کرتے ہوئے. عربی زبان میں پریپوزیشن کرتے ہوئے قرآن کا نا لطف ہی دوبالا ہو جاتا ہے. معنی بے شک لفظی ترجمہ کریں گے تو فٹ نہیں بیٹھے گا لیکن صلہ استعمال کرتے ہوئے جب وہ چینج ہوتے ہیں نا مختلف تو بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے. اور بہت الحمدللہ جب سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے لطف ہی دوبالا ہو گیا الحمدللہ. تو عربی زبان میں ایک فعل استعمال ہوتا ہے قولا. اس نے کہا. انگلش میں ٹو سے. تو قالا اس نے کہا. اب جس سے کہا جائے گا نا جو میں پہلے انگلش میں کرتی ہوں. اچھا قالا کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ ہی سیڈ. اب میں کہوں ہی سیڈ ٹو می. اس نے مجھ سے کہا. اس کے لیے عربی زبان میں قولا کے بعد جس سے کہا جاتا ہے نا اس کے ساتھ لام پریپوزیشن یعنی صلہ لگتا ہے. ہی سیڈ ٹو می قولا لی. لام کے اوپر عام طور پر تو زبر آتی ہے لیکن جب وہ یا متکلم کے ساتھ لگتا ہے نا تو زیر آتی ہے. He said to me. قال له. میں نے آپ کو بتایا نا کہ لام کے نیچے زیر ہی لگتی ہے لیکن یہ جب ضمائر کے لیے استعمال ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر زبر آ جاتی ہے. لہو لہما لہم لہا لہما لہن لکا لکما
लकुम, लकी, लकुमा, लकुन्ना, ली, लना। जब या के साथ आएगा ना तो उसकी तो डिमांड है ना कि पीछे से जेर आए मुझसे पहले, तो फिर लाम जेर कबूल करता है। वैसे भी इस्म के साथ जब आएगा लाम हरफ जर तो फिर जेर के साथ आता है, ये सब तो आपको पता ही है। तो अब इन सारे ज़मार के साथ काला फेल के साथ जुमले बनाए। माइक में दोबारा देती हूँ। ही सेड टू हर, क्या भी होगी? चले माइक दे, हाथ खड़ा कीजिए, कौन है सबसे पहले? जी फरजाना आप बात कीजिए। काला लहा, इस ओके, काला लहा, ही सेड टू आपने हर, कहा कि माशाल्लाह, बिल्कुल उससे दुरुस्त, का बिल्कुल दुरुस्त। काला लहा। अच्छा, ही सेड टू यू, क्या कहेंगी मनीहा, बताइए। ही सेड टू यू, काला। जी मनीहा खोलिए अपना माइक, नहीं खुल रहा है क्या? मैम गुलसुहेल आप बताइए। जी, कौला लका। शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त। अल्लाह ताला आप सब लोगों के इल्म में बरकतें अता फरमाए। बहुत खुशी होती है जब आप लोग पिक कर रहे होते हैं। ही सेड टू अस, जी नाहिद। قال لنا अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क़ाल लना, ही सेड टू अस। अल्लाह ताला ने जब कहा ना फरिश्तों से, तो क्या कहा? इस क़ाल रब्बुका लिल मलाइकती, देखें ली आ गया। जब कहा तेरे रब ने, लिल मलाइकती, फरिश्तों से। अब अगर हम इसका लफ्जी तर्जुमा करेंगे तो क्या बनेगा? जब कहा तेरे रब ने फरिश्तों के लिए, थोड़ा बहुत समझ में शायद आ जाए लेकिन बिल्कुल डिफरेंट होगा वो। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, उर्दू में से बोलेंगे हम, तो यहाँ पे अरबी जुबान में लिया है। इसी तरह अरबी जुबान में सजदा करना, जिसको सजदा किया जाएगा उसके लिए भी लाम का सिला इस्तेमाल होगा। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू ली आदमा, और जब कहा तेरे रब ने फरिश्तों से, उस जुदू, तुम सब सजदा करो, ली आदमा, आदम को। तो सजदा करने के साथ भी जिसको सजदा किया जाएगा उसके साथ लाम का सिला ही आएगा। जेर के साथ आता है ये हरफ जर, जब इस्म के साथ आता है तो जबर के साथ, जमीर इस्म के साथ आएगा तो जेर के साथ आएगा। जब जबर के साथ, जमीर के साथ आए तो जबर के साथ आएगा, सिवाय वाहिद मुतकल्लिम जमीर। अल्हम्दुलिल्लाह। कफरा, काफ फा रा, इनकार करना, इसके साथ हरफ जर जो है ना बा, उस चीज के साथ लगेगा जिसका इनकार किया जाएगा। कफरा, उसने कुफर किया, उसने इनकार किया। बी आयाती, बी आयातिल्लाही, अल्लाह की आयात का। हम उर्दू में का इस्तेमाल कर रहे हैं। कफरा बी आयातिल्लाही, गैन फा रा, माफ करने या बख्शने के माना में आता है। हरफ जर ली इसके साथ भी आता है, जिसको माफ करना होगा। तो आपको पता है कि लाम हरफ जर लिए या के लिए का इस्तेमाल होता है ना, लेकिन यहाँ ये माना इस्तेमाल नहीं होंगे। गफर अल्लाहु लना, बख्श दिया अल्लाह ने हम सबको, लना हम सबको, अल्लाह ने हम सबको बख्श दिया। अल्लाहुम्मा अग़फिर लना, आमीन। अमरा, हुक्म देना, इसके साथ हरफ जर बा आता है। जिस चीज का हुक्म दिया जाएगा ना उसके साथ बा लगेगा। इन्नल्लाह यअमुरुकुम,
یقیناً اللہ حکم دیتا ہے تم کو بالعدلی، با دیکھیں عدل کے ساتھ آ گیا، العدل کے ساتھ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم سب کو عدل کا، عدل کرنے کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. نہا منع کرنا، اس کے ساتھ ان عین نون ان کا صلہ آتا ہے، جس چیز سے منع کیا جائے. ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا روکتی ہے، عن الفحشاء بے حیائی سے. اس کے ساتھ ان آئے گا، عین واو دال آدھا پناہ لینا، اس کے ساتھ حرف جر با آئے گا، جس کی پناہ لی جائے. اعوذ باللہ، میں پناہ لیتی ہوں یا میں پناہ لیتا ہوں، باللہ اللہ کی، حرف جر با آ گیا. پھر را ضاد یا رضیہ راضی ہونا، اس کے ساتھ آتا ہے ان، جس سے راضی ہو. رضی اللہ عنہم، راضی ہوا اللہ ان سب سے. ہم جب بولتے ہیں کوئی بھی حدیث بولتے ہیں یا صحابہ کرام کا ذکر آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم. اگر کوئی واحد ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ یا عنہا. اور جب جمع ہے تو عنہم، راضی ہوا اللہ ان سب سے. دعا دعا کرنا، اس نے دعا کی، جس کے حق میں دعا کی جائے اس کے ساتھ حرف جر لام آتا ہے. ادعو لنا ربک، دعا کرو ہمارے حق میں اپنے رب سے، دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے. تو یہ کچھ مثالیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. تو جس طرح ہم نے انگلش کے ورب لوگ کے ساتھ مختلف پریپوزیشن لگائے تو کئی طرح کے معنی بنے تھے. اسی طرح عربی زبان میں بھی چند فعل ایسے ہیں جن کے عام معنی تو کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی حرف جر صلہ کے طور پر آ جائے نا تو فعل کے معنی ہی بدل جاتے ہیں. جیسے ذہبا، جانا، اگر ہم اس کے ساتھ صلہ لگا دیں نا، بی با لگا دیں، ذہب بی، اس کے معنی ہو جائیں گے لے جانا. ذہب جانا اور ذہب بی لے جانا، بی اس چیز کے ساتھ لگے گا جس کو وہ لے کے گیا. پھر اگلا لفظ ہے تابا، توبہ کرنا. تابا علا، توبہ قبول کرنا. جب میں نے شروع میں قرآن پڑھنا شروع کیا تو فعل وہی ہوتا تھا، لیکن میں سمجھ نہیں آتی تھی کہ کہیں کہتے ہیں میں نے توبہ کی اور کہیں کہتے ہیں اللہ نے توبہ قبول کی، یا کیا ہوا، یہ کیا فرق ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا. لیکن اس کے بعد سمجھ میں آیا ہے کہ مسئلہ ہے کیا، کہ مجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہی تھی یا معنی میں کیا فرق آتا ہے. تو اب دیکھیں گرامر پڑھنا کتنا ضروری ہے تدبر کے لیے، اس کو بات کو سمجھنے کے لیے. تابا توبہ کرنا، تابا الہ، تابا توبہ کے معنوں میں آتا ہے نا، تو تابا الہ توبہ کرنا، تابا علا توبہ قبول کرنا. اچھا ایک لفظ ہے عطا، آنا. عطا وہ آیا، اسی طرح معنی کرتے ہیں نا. تو اس کے ساتھ اگر با صلہ لگا دینا تو کیا بنے گا؟ عطا بھی لانا. عطا کا مطلب ہے آنا اور عطا بھی کا مطلب ہے لانا. ضربا مارنے کے معنوں میں آتا ہے، اور بڑا ہی ناپسندیدہ سی بات ہے، لیکن ایک ضربا اور ایک زید، ان کے بغیر نہیں گرامر ہماری مکمل ہوتی. ضربا مارنا، ضربا لی بیان کرنا. اگر لام صلہ لگ جائے گا نا تو کیا ہوگا؟ بیان کرنا. پھر ضربا کے ساتھ اگر فی کی
وہ لگا دیں گے نا صلہ، تو پھر کیا ہوگا؟ چلنا پھرنا، سیر و سیاحت کرنا، چلنا پھرنا، گھومنا پھرنا، اس طرح کر کے. تو ضرب علی مسلط کرنا، یہ دیکھیں ایک صلہ آ گیا لی، پھر آ گیا فی، اور پھر آ گیا علی. اب مسلط کرنے میں کہیں دور دور تک مار پیٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے، صرف صلہ لگانے سے کتنے معنوں کا فرق ہو گیا. ضربہ فی میں دیکھیں کوئی مار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ضرب علی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ نے کتنی مثالیں بیان کی ہیں قرآن مجید میں. تو ضربہ جہاں مثال بیان کرنے کے لیے آئے گا تو لام کا صلہ آئے گا. پھر اگلا ورڈ ہے جا، آنا، اور اگر اس کے ساتھ با صلہ لگا دیں گے تو کیا بنے گا؟ لانا. جا ابھی لانا، بھی اس چیز کے ساتھ آئے گا جس کو وہ لائی جائے گی یا آئے گی، لے کے آئیں گے. جا ابھی لانا. پھر قاف ضاد یا قضا، فیصلہ کرنا، فیصلہ ہو جانا یا فیصلہ کرنا. قضا پورا کرنا کے معنوں میں آتا ہے. تو قضا بینا، جب بینا کے ساتھ آئے گا تو پھر کیا معنی بنے گا؟ فیصلہ کرنا. قضا پورا کرنا، قضا بینا فیصلہ کرنا. وضع رکھنا، وضع ان کے صلے کے ساتھ آ جائے تو کیا ہے؟ دور کرنا. تلا تلاوت کرنا، اور یہی تلا جب ان کے تلا علا کے صلے کے ساتھ آئے گا، تلا علا، تو پھر یہ ہو جائے گا پڑھ کے سنانا. تلا تلاوت کرنا یا پڑھنا، اور تلا علا پڑھ کے سنانا، صرف خود ہی نہیں پڑھنا، پڑھ کے سنانا. جزا بدلہ دینا، اور جزا ان کا صلہ آ گیا تو کام آنا. پھر رغبہ، را غین با، رغبہ خواہش کرنا. رغبہ جیسے یہ کہیں کہ اس طرف راغب ہونا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا راغب ہونا، خواہش کرنا. تو اگر ان کا صلہ آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ رغبہ ان، منہ پھیرنا. کتنا ڈفرنس ہے نا دونوں میں. رغبہ خواہش کرنا یا چاہنا، اور رغبہ ان منہ پھیر لینا. کبرا بڑا ہونا، اور کبرا علا بھاری ہونا. ابھی ہم یہ ساری چیزیں نا مثالوں میں بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. شاہدہ گواہی دینا، اگر اس کے شاہدہ کے ساتھ علا کا صلہ آتا ہے. شاہدہ علا خلاف گواہی دینا، بالکل الٹ. شاہدہ گواہی دینا اور شاہدہ علا خلاف گواہی دینا. پھر ہے عاہدہ، وعدہ کرنے کے معنوں میں آتا ہے. عاہدہ اس نے وعدہ کیا. عاہدہ الہ ذمہ داری سپرد کرنا، ذمہ داری سپرد کرنا. خلا خالی ہونا، اور خلا الہ اکیلے میں ملنا. خلا خالی ہونا، خلا الہ اکیلے میں ملنا. کتنا ڈفرنس ہے معنوں میں، لیکن صلے سے اتنا ہی فرق پڑتا ہے. میرا خیال ہے کہ جتنی مثالیں میں نے آپ کو دے دی اس سے زیادہ وضاحت نہیں ہو سکتی. تو سمری کر لیتے ہیں اب کہ سمری پھر کیا ہوئی مختصراً. عربی زبان میں اردو اور انگلش کی طرح پریپوزیشنز بھی استعمال ہوتے ہیں، اور پریپوزیشنز کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے صلہ. صلہ واحد کے لیے اور صلات جمع صلے کا استعمال ہوگا. اس کے لیے عربی زبان میں حروف جر استعمال ہوتے ہیں. جارہ کہتے ہیں، جر بھی کہتے ہیں، جو آپ چاہیں کہہ لیں. حروف جارہ وہی ہیں جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں. اور رول کیا ہے پریپوزیشن کا؟ کہ یا تو آپ کو زبان آتی ہو،
آپ کی اپنی زبان ہو، آپ کو خود ہی آ جاتی ہے پریپوزیشن کیا لگنا ہے، کیا لگانا ہے، اور اگر نہیں تو پھر آپ کو ڈکشنری دیکھنی پڑے گی، یا پھر قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب آپ حروف جارہ کا ترجمہ کریں گے تو سیٹ نہ بیٹھ رہا ہو تو آپ کے ذہن میں فوری طور پر آ جانا چاہیے کہ یہ پریپوزیشن کے طور پر استعمال ہو. یہ چیزیں آپ کی قرآن فہمی میں نیا ہی لطف پیدا کریں گی انشاءاللہ. لفظی جب ترجمہ ہم کرتے ہیں نا تو یؤمنون باللہ، وہ غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں. غیب کے ساتھ ایمان لانا کیا؟ ساتھ اللہ کے. تو غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، بات نہیں بنتی. غیب پر ایمان لاتے ہیں. جب ہم ٹرانسلیٹ کریں گے نا اس کو تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر. یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا جو مجھے پڑھتے ہوئے، اپلائی کرتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے بہت میں اس کو انجوائے کرتی ہوں الحمدللہ. تو ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے، ہم ایک چھوٹی سی ٹاپک، چھوٹی سی چیز اور بھی شیئر کر لیتے ہیں، اس کو بھی کور کر لیں. جملہ فعلیہ میں فاعل اور مفعول کا استعمال. فاعل اور مفعول کس کس صورت میں آ سکتے ہیں، اس کی ایک پکچر آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اس کے بعد اگلی کلاس میں بھی بطور ریویژن ہی کا ایک ٹاپک کریں گے. اسے اصل میں ریویژن سیشن تو نہیں کہنا چاہیے، بلکہ پہلے یعنی بیسک کورس میں جو جو چیزیں ہم نے سکپ کی تھی نا، تو وہ چیزیں اس لحاظ سے نہیں ہیں جو شاید آپ اس وقت نہ سمجھ پاتے اور الجھ کے ہی رہ جاتے یا گرامر ہی چھوڑ دیتے. وہ ریمیننگ چیزیں ہم آپ اس وقت کر رہے ہیں. بس ایک آدھ کلاس اور اس کے بعد بالکل نئے ٹاپکس کی طرف ہم چلیں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگ کمنٹ نہیں، سوری، اس وقت تو آپ کی کلاس چل رہی ہوتی ہے. آپ اپنی گروپ انچارجز سے وائس نوٹ میں ان کلاسز کے بارے میں شیئر کر سکتے ہیں. بعد میں اکثر ذہن میں نہیں رہتا، تو آپ کے کمنٹس ہم تک پہنچ جائیں گے. کیا ٹاپک آپ کو بہت مشکل لگا، کیا انٹرسٹنگ لگا، کیا بہت ہی انٹرسٹنگ لگا، کیونکہ بعض چیزیں بہت انٹرسٹنگ لگتی ہیں. کیا چیز آپ کو پہلی بار پتہ چلی، یا بس ٹھیک چل رہا ہے. کیا امپروومنٹ ہو سکتی ہے، یہ بھی شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ اگلے کورس میں ہم انشاءاللہ جب بھی ہوگا، اللہ کرے کہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، اور ہم جب بھی اگلا کورس کریں گے پارٹ 2 ایڈوانس کورس کا جب بھی کریں گے انشاءاللہ، تو اس میں پھر ہم اس کو اور زیادہ کر سکیں. اور ابھی تو لیسن باقی بھی ہیں، آپ شیئر کر لیں. میں اس کو بالکل فریش بنا رہی ہوں. آج کل یہ لیسن پہلے سے بنے ہوئے نہیں ہیں، نہ ان کی کوئی ریکارڈنگ موجود ہے پہلے سے. تو یہ ہر ہفتے تیار ہوتا ہے، اور اس کے بعد پیر کو کلاس ہوتی ہے تو ہم نئے لیسن پہ لگ جاتے ہیں بنانے کے لیے. تو آپ مشورہ دے سکتے ہیں. تو اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. ہمارے جملہ فعلیہ میں جو بھی کمبینیشن یا اس کے باہر کوئی بھی چیز استعمال ہوتی ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح ہوتی ہے. پہلا سیٹ کہہ لیں یا کمبینیشن کہہ لیں کہ جب جملہ فعلیہ آئے گا تو فاعل اور مفعول دونوں اس میں ظاہر کے طور پر استعمال ہوں گے. مثلا نصرہ فعل آ گیا، زیدن فاعل ہو گیا، اور حامدن مفعول ہو گیا. کیا معنی بنا؟ نصرہ مدد کی، زیدن زید نے، حامدن حامد کی. رفع اور نصب دونوں بتا رہی ہیں کہ فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، حالانکہ دونوں نام جو ہے نا وہ فعل کے بعد آ رہے ہیں. حامدن اس میں ظاہر ہے، زیدن بھی اس میں ظاہر ہے، اور مفعول اور فاعل دونوں اس ظاہر ہیں. یہ ایک کمبینیشن ہو گیا، ایک سیٹ ہو گیا. دوسرا کمبینیشن آپ کو ملے گا کہ دونوں کے دونوں اس میں ضمیر کے طور پر استعمال ہوں گے. جیسے
नसरा हु, उसने मदद की उसकी। नसरा के अंदर जमीर मौजूद है ना, हुआ की जमीर मौजूद है, उसने मदद की। हु जो है वो इस वक्त ऑब्जेक्ट है, उसने मदद की उसकी। फाइल भी मौजूद है रफा में, इसको कहेंगे, और मफूल जो है वो भी जमायर है, जमीर है, तो वो इस वक्त वही जमीर है जो इस्तेमाल होती है नस्ब और जर के लिए, मुत्तसिल जमीर। तो ये हो गया दूसरा कॉम्बिनेशन। तीसरा ये हुआ कि फाइल जमीर हो और मफूल इसमें जाहिर हो। मसलन नसरा फाइल जमीर की सूरत में आ गया और मफूल जाहिर हो गया इस्म हामिदन। नसरा उसने मदद की, हामिदन हामिद की, फाइल जमीर की सूरत में, और हामिदन मफूल है इसमें जाहिर के तौर पर। चौथा और आखिरी कॉम्बिनेशन होगा फेल जाहिर है और मफूल जमीर है। फाइल जाहिर है और मफूल जमीर। नसरा फेल हो गया, फाइल जाहिर हो गया जैदुन। अच्छा, अब क्या करेंगे कि हमने किया नसरा जैदुन, मदद की जैद ने। अब मफूल को क्या करें, मफूल कहाँ आएगा? नसरा जैदुन हु, इस तरह करेंगे? नहीं, ये तो नहीं हो रहा ना। नसरा हु जैदुन, बिल्कुल। हम जो ये जमीर है ना, इसको फेल के साथ अटैच करेंगे, क्योंकि ये अटैच प्रोनाउंस होते हैं ना, इसको हम जोड़ सकते हैं। हम इसको फेल के साथ लिखेंगे। फेल क्या था? नसरा। तो जमीर को अटैच किया तो क्या बन गया? नसरहू। तो जुमला क्या बन गया? नसरहू जईदुन। नसरा फेल, हु मफूल, और जईदुन फाइल। तो ये मुकम्मल हो गया। ये 4 कॉम्बिनेशंस हैं, इनके बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फेल, फाइल, मफूल दोनों या तो इसमें जाहिर होंगे, नसर जईदुन हामिदन। दूसरा है फाइल और मफूल दोनों जो है वो जमीर की शक्ल में होंगे। तो तीसरा जो है वो तीसरा सेट फाइल जमीर और मफूल इसमें जाहिर। नसरा फेल प्लस फाइल और हामिदन मफूल इसम जाहिर। जब भी चौथा है सेट नसरहू जईदुन, फेल प्लस मफूल प्लस फाइल इसमें जाहिर। तो जब भी आपका जुमला फेलिया आ रहा होगा ना, तो उसका फाइल और मफूल या तो दोनों जाहिर होंगे या दोनों जमीर होंगे, या इन दोनों में से एक जाहिर होगा और एक जमीर होगा। ये अब आपने पहचानना है कि कौन सा सेट था। इससे बाहर कोई और शक्ल नहीं हो सकती फाइल और मफूल की। जी फरजाना, आप कुछ पूछ रही हैं? जी, मैं ये पूछ रही थी कि मुझे याद पड़ता है जब हमने इसको पहले भी एक दफा किया था, तो जो हमारे 14 सीगे हैं, तो जी उसमें हमने ऐसा नहीं कहा था मुझे कि मुजक्कर जो पहला वाला है नसरा, और जो मुअन्नस जो चौथा सीगा है, जी जी। उसमें तो फाइल जो है वो जमीर और जाहिर दोनों में आ सकता है, मगर बाकी सबके साथ सिर्फ जमायर लगेंगे। फाइल के सिर्फ जमायर लगेंगे। आप ऐसा जी, कीजिएगा कि आप उसको दोबारा को लेसन को देखें और अच्छा, पर्सनली मुझे भेजिएगा कि कहाँ पे ठीक है, कंफ्यूजन है आपको। ठीक है, ओके। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, एक बात मैं और शेयर करती चलूं आपके साथ। हमने पढ़ा है कि जब भी फेल जाहिर होता है तो गर्दान का पहला या चौथा सीगा इस्तेमाल होता है। पहला किसके लिए लगता है? मुजक्कर के लिए। और चौथा किसके लिए लगता है? मुअन्नस के लिए। कुरान मजीद का मुताला करते हुए हमें
یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے عربی زبان میں چوتھا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے ہم واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کرتے ہیں ہر جگہ پر۔ اشارہ بھی واحد مؤنث کا ہم نے استعمال کیا تھا، مبتدا غیر عاقل کی جمع تھی تو اس کی خبر واحد مؤنث آتی تھی۔ اسی طرح فعل کا صیغہ بھی چوتھا لگے گا۔ غیر عاقل کی جمع ہوگی تو اس کے لیے آپ فعل کا صیغہ نمبر 4 لے کے آئیں گے۔ عاقل کی جمع مکسر مثلا اعراب، یہ عرابی کی جمع ہے، اور اعرابی عاقل ہے، اور نسوہ یہ جمع مکسر ہے املاء کی۔ تو جب آپ کا فاعل عاقل کی جمع مکسر ہو تو آپ کے لیے چوائس ہے کہ آپ پہلا لائیں یا چوتھا لائیں۔ مزے کی بات ہے نا، میں نے بھی یہ بات ایڈوانس کورس ہی میں سیکھی تھی۔ دوبارہ بتا دیتی ہوں، جب آپ کا فاعل عاقل کی جمع مکسر ہو، خواہ مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو خواہ مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو، تو اس وقت آپ صیغہ نمبر 1 بھی لا سکتے ہیں اور صیغہ نمبر 4 بھی لا سکتے ہیں۔ قرآن کی ایک مثال یاد کر لیں بس۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں فرمایا قالت الاعراب، کہا اعرابیوں نے۔ اب قالت دیکھیں کون سا صیغہ ہے، قالا، قالا، قالو، قالت، یہ تو آگے ملانے کے لیے زیر لگائی گئی ہے، ورنہ یہ قالت ہے۔ اس عورت نے کہا، مؤنث نے کہا، تو آگے مذکر جمع ہے الاعراب، الاعراب زیر، قالت الاعراب، کہا اعرابیوں نے۔ اور سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال نسوۃ فی المدینۃ۔ اب یہاں دیکھیں جو فعل ہے وہ مذکر آ گیا، پہلا صیغہ۔ اوپر میں یہ پہلی مثال میں چوتھا صیغہ استعمال ہوا ہے مردوں کے لیے، اور یہاں پہ عورتوں کے لیے مذکر کا استعمال ہو گیا ہے نا، مزے کی بات۔ اسی طرح جب آپ کولیکٹیو ناؤن استعمال کریں گے تو ایز اے فاعل، تو جسے اردو میں اسم الجمع بھی کہتے ہیں، مثلا قوم کولیکٹیو ناؤن ہے نا، نیشن، تو بھی فعل کا صیغہ نمبر 1 استعمال کر سکتے ہیں یا صیغہ نمبر 4 استعمال کر سکتے ہیں، دونوں ہی درست ہے۔ مثلا غلب القوم، قوم غالب ہوئی، اور میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں غلبت القوم، قوم غالب ہوئی۔ تو اسم الجمع جب ہوگا تو آپ صیغہ نمبر 1 یا 4 استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا فاعل اگر غیر حقیقی مؤنث ہوگا، غیر حقیقی مؤنث جیسے سورج غیر حقیقی مؤنث ہے نا، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں طلع الشمس، صیغہ نمبر 1 استعمال ہوا، جبکہ الشمس آپ کو پتہ ہے کہ مؤنث ہے، غیر حقیقی مؤنث۔ اور طلعت الشمس، یہاں پہ چوتھا صیغہ استعمال کیا اور مؤنث کے لیے، تو طلعت الشمس تو آپ نے کہنا ہی کہنا ہے، لیکن طلع بھی لگا سکتے ہیں، مذکر کا صیغہ نمبر 1۔ تو 3 صورتوں میں آپ فعل کی گردان سے صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4 استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ 3 صورتیں کون سی ہیں؟ جب آپ کا پہلی صورت یہ ہے جب آپ کا فاعل عاقل کی جمع مکسر ہو، تو آپ وہ صیغہ نمبر 1 یا 4 دونوں استعمال کرتے ہیں، خواہ وہ جمع مذکر کی ہو یا مؤنث کی ہو، آپ 1 یا 4 دونوں میں سے کوئی بھی لگا سکتے ہیں۔ دوسری صورت اسم الجمع ہو، پھر بھی آپ 1 یا 4 دونوں لگا سکتے ہیں۔ تیسرا ہے کہ فاعل غیر حقیقی مؤنث ہو، ٹھیک ہے۔ ایک اور صورت ہے لیکن وہ استعمال ہی نہیں ہوئی، قرآن کے لیے ہم سیکھ رہے ہیں تو قرآن میں اس کی مثال نہیں ملتی، اس لیے ہمارے لیے یہی کافی ہے۔
جو ہم نے 3 سیکھ لیا الحمدللہ. تو یہ بھی ایک اہم چیز تھی جو آپ سے شیئر کرنا تھی. تو اب کیا خیال ہے کہ کچھ مثالیں کر لیں؟ یہ جو ہم نے فعل کا صلہ پڑھا ہے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. تو دیکھتے ہیں الحمدللہ. آپ ہینڈ ریز کیجئے، جو پہلے کرے گا اس کی پہلے باری، اور پھر اس کے بعد ہم کرتے ہیں. تو سب سے پہلی مثال ہے، نصرت نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا پہلا. ٹھیک ہے، تو آیت تو کافی لمبی ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. تو اس میں بتائیے کہ کیا فعل آیا. پوری آیت میں سے دیکھ لیں کون کون سا فعل استعمال ہوا ہے، کس کے ساتھ کیا کیا معنی بن رہا ہے. جی شروع میں جیسے قل تم فعل آیا، پھر یہاں نصبیرہ فعل آیا، پھر ابھی ہم نے جو پڑھا سلسلہ لگا ہوا ہے. ادعو لنا، یہ والا باجی ہم نے پڑھا ہے نا. جی بالکل الحمدللہ. ادعو لنا، تو دعا پکارنا، اور کیا تھا وہ اس کے ساتھ اللہ لگ جائے تو کیا ہوگا؟ مجھے کسی یعنی دعا کرنا، جس کے حق میں دعا کی جائے. بالکل بالکل، شاباش. تو یہ ہو گیا الحمدللہ. دعا پکارنا اور لام کا صلہ لگ گیا تو وہ ہوگا ہمارے لیے دعا کرو. اچھا، اور اس میں کچھ ہے؟ پھر باجی یخرج لنا بھی ہے. خراجہ کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ وہ نام لگتا ہے. یخرج لنا، تاکہ وہ نکالے ہیں ہمارے لیے، یا ہم لفظی ترجمہ کریں گے تو ہمارے لیے کہیں گے. چلیں آگے، اگلی آیت. فرزانہ آپ بتائیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. اس میں میں نے کچھ بھی ابھی ہائی لائٹ نہیں کیا، اس لیے کہ وہ اگر کر لیتے تو پھر تو آپ فوراً پہچان لیتے. تو اب آپ بتائیے اس میں کون سا فعل ہے اس جس کے میں ساتھ؟ جی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں نا کہ یہاں پر جو ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو. ایک یہاں پہ لی آیا ہے، اور اس کے انہوں نے بعد کہا اپنے بھائیوں کو. بالکل، جی قالا دوسرا کے یہ ساتھ ہے لی جی استعمال ہوتا ہے. دوسرا اور ضربوا فی الارض، وہ چلے پھرے زمین میں. یہاں پر فل جو ہے نا، جی بالکل الحمدللہ. ضربا فی، ضربا کے ساتھ جب فی صلہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا پھرنا. جب وہ زمین میں چلے پھرے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ اور آپ کے میں برکت دے. اس کے بعد تھا یہ جو تھا نا یہاں پر اندنا ماں ماتو، نہیں وہ مرتے، ماں قتلو وہ قتل دیے یہاں نہیں پر. اور کوئی نہیں ہے، یہی تھے دو. اچھا الحمدللہ. ٹھیک ہے، جی لیج ایمان اللہ نہیں آپ ہے، بتائیے. جی تاکہ جی تھا یہاں. ٹھیک ہے الحمدللہ. اوکے آپ کی شکریہ. بات پوری ہو گئی؟ جی جی ٹھیک ہے. چلیں ایمان آپ بتائیے. یہ اگلی آیت آ گئی. ضربت علیہم الذلۃ. اچھا پہلے تو یہ دیکھیے پوری آیت میں کون کون سا فعل استعمال ہوا ہے. فعل کو آپ بولیے. فعل میم ایک تو یہ ضربہ یوز ہوا ہے، یہ ٹھیک ہے. وہ ہے مونس کا غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فعل جو ہے وہ آگے پھر ضربہ یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے. ضربت. جی جی ضربت یوز ہوا ہے، ایک فعل درمیان ضربہ میں بھی ہے. آیا فعل، وہ کون سا ہے؟ جی کیا کہہ رہی ہیں؟ ایک درمیان میں فعل ایک اور آیا. ان دونوں کے بیچ میں
हाँ जी, जिल्ला मा अम, बा बाऊ, बाऊ जी, बेगज़बिन, बिगज़बिन। जी, तो ये मैम दरबा के साथ अलाई अला का सीगा आया है। ठीक है। और और उन पर मार दी ضربت गई। عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون जी, بآيات الله। ये काफरा अब के फिर साथ कौन सा भी है? काफरा यकफुरूना आया ना, काफरा का फेल आया ठीक है, है, उनकी जमा आई है यकफुरून फेल मदारे की, तो ये बी का सिला आया है इसके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी। और फिर कौन सा है? और यकतलून आया है, कतला यक्तुलून, जी, यकतलून फेल मदारे जमा आया है गायब का। और ठीक कानू है, आया है, ये फेल नाकिस है। जी, ठीक है। और तो कानू मैं फिर लेना फेल किसे? कोई नहीं है। या तदून, अच्छा, या तदून भी फेल ही है। हाँ बिल्कुल, या तदून भी है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप बताइए कि कहाँ पे कौन सा सिला आया है? ये दराबा के साथ अला का सिला है मैम। जो दुरिबत दुरिबत अला जी, ठीक है। शुरू में ही। अच्छा, ये ज़ोरिबा जो है, ये आप इसकी गर्दान करेंगी? जी मैम, दरबा दरबा दरबू अ, नहीं, ये तो मैम वो है, मजहूल है, सॉरी। जी बिल्कुल, मैं यही जी इसलिए जी गर्दान करने के लिए कहा कि आप इसको देख रही हैं, इसके पहले हर्फ पे पेश है। जी जी ज़ुरिबत मैम, ये मजहूल है। मजहूल है, बिल्कुल। ज़ुरिबत अलैहिम, अला का सिला आ रहा है। जी, ज़ुरिबत मार दी गई उन पर। उन पर मार दी गई, उन पर। जी, दरबा अला, मुसल्लत करना, इसका माना होता है दरबा अला। जब सिला आ जाएगा तो इसका मतलब होगा मुसल्लत करना। मुसल्लत करना है, जी, तो उन पर तो मुसल्लत कर दी गई उन पर जिल्लत। जिल्लत। ठीक है। अच्छा, और आगे क्या है? वबाऊ बेगज़बिन, और वो गिर गए अल्लाह की गजब के साथ। वज़ुरिबत में दोबारा वही आया है, अलैहिमुल मस्कना, और उस पर मस्कनत मुसल्लत कर दी गई। ठीक है। ज़ुरिबत, ये देखें, जिल्ला जो है वो भी मोनस की ता के साथ है, अल मस्कना भी मोनस है। तो दोनों के लिए मजहूल सीगे इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन मोनस के सीगे हैं दोनों। ठीक है। जी, आप मलिहा बताइए। मलिहा जी इरफान, जी ये जी अगली आयत है, पढ़िए। जी लिलफुकरा इल्लज़ीना उस्सिरू, इसमें जो उस्सिरू है वो जी, है जमा मुज़क्कर गायब, माजी का सीगा है। और बिल्कुल शाबाश। जमा उस्सिरू मुजक्कर गायब, हाँ, गायब है, माजी का मारूफ है सीगा। या मजहूल है? उस्सिरू लिलफुकरा ये मजहूल है, उस्सिरू उस्सिरू। बिल्कुल शाबाश। इंशाल्लाह अगली क्लास जो है ना, वो मजहूल और मारूफ की होगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जो चीजें ठीक, मिस हो गई हैं वो करेंगे हम। इंशाल्लाह। उक्सिरू मजहूल है। जी, चले आगे आगे, कौन सा है? यस्ततीऊना जो है वो भी गायब, जमा मुजक्कर गायब, मुजारे का सीगा है। और शाबाश। यह सबहुम, ये भी जमा मुजक्कर गायब, मुजारे का सीगा है। अच्छा, और यस्ततियूना के बाद क्या आया है? अ, यस दरबन फिल अर्द, ये सीगा जी, इसम है। उसिरू फी भी उसमें सिला आ रहा है, फी का सिला आ रहा है, घेर जी, लिए गए रास्ते में अल्लाह के। आपने मुझसे क्या पूछा? मैं ऊपर वाली लाइन देख रही हूँ, आपने नीचे वाला जरबन पूछा। जो है ना वो इसम है, फेल नहीं है। ठीक है। सॉरी, हाँ जी, जरबन इसमें। अच्छा, जरबन फिल आदि, ये तो इसम है ना? आपने हाँ मुझसे बिल्कुल, इसके बारे इसको में नहीं, पूछा? इसको नहीं, इसके इसमें साथ भी नहीं। प्रपोजिशन आ रही है? जी नहीं, इसके अ- साथ नहीं हम करेंगे। जी, अच्छा, इसके साथ नहीं कह रही है। यहसबुहुमुल जाहिलु, जी जी, ये फेल है। यह सबहुमुल जाहिलु अग्निया मिनत तअफ्फुफ। अच्छा, ये यह सब हम के आगे मिन आ रहा है, क्या ये यह सब हम अकेले सिला है? यह अह, सब जाहिलु अग्निया, फिर आगे नहीं, इसके साथ सिला नहीं आया ना, ये सिला तारिक नहीं। होंगी, बिल्कुल। उसके साथ अराफा के सिला साथ है। हो सकता है बी लगता होगा। यही तो कुरान सिखाएगा कि हमने जहां पे तर्जुमा फिट नहीं बैठेगा ना,
تب ہم دیکھیں گے کہ یہ صلہ تو نہیں آ رہا. تو آپ جی تعریفوں کے ساتھ دیکھیے گا اس میں ڈکشنری میں. آپ باقی لوگ بھی سارے چیک کریں جو جو بھی آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ دیکھیں. نئے نئے نا میں نے تو چند مثالیں آپ کو دی ہیں, تو یہ تو جی فیل تو بے شمار ہے نا. جی. چلیں. تعریف ہم بی کے ساتھ بی کا صلہ آ رہا ہے اور یہ ہے حاضر اس کا حاضر مذکر کا صیغہ, حاضر مذکر ماضی کا صیغہ ہے, جی جمع بالکل. حاضر مذکر ماضی کا صیغہ ہے. اور لا یسألون الناس, یسألون بھی جمع مذکر غائب کا مضارع کا صیغہ ہے. ما تنفقو, اور یہ جمع مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہے. تنفقو کے آگے صلہ آ رہا ہے من کا. جی فإن اللہ بھی, بس اتنا ہی من ہے. خیر, جی خیر میں سے جو کچھ بھی خرچ کرو گے تم خیر میں سے. تو فإن اللہ اللہ کو جان فی بے شک. علیم, تو بے شک جی اللہ اس سب کو تو جانتا ہے, جی جاننے ابھی والا ہے. آپ نے ہمیں اسم کے صلے کے بارے میں نہیں ہمیں آپ نہیں, نے اسم کے پوچھ ساتھ لیا. صلہ نہیں آئے گا. اسم کے جی ساتھ حرف جر ہی ہے. جو بھی اچھا, اسم لیکن آئے آپ گا نے وہ ضمائر باقی. کے ساتھ ضمائر اچھا کے ساتھ سارے صلہ صلے کیے. نہیں ہو سکتے ملیا, سارے صلے نہیں ہو سکتے. وہ خاص فعل کے ساتھ خاص صلہ آتا ہے, وہ الگ چیز ہے. ہر اسم کے ساتھ جو بھی حرف جر آئے گا وہ صلہ ضروری نہیں کہ وہ صلہ ہو. اسم کے ٹھیک ہے ساتھ صلہ آئے گا بھی نہیں. ٹھیک ہے. آپ نے ضمائر کے ساتھ, ضمائر بھی تو اسم بھی ہوتی ہے نا, تو اس کا ایک ٹیبل آپ نے ہمیں دکھایا آج کی کلاس میں, اس میں آپ نے لکھا ہوا تھا ضمائر کے ساتھ صلہ. وہ تو تو میں نے یہ مجھے بتایا تھا کہ لام جب لگتا ہے تو اسم کے اچھا ساتھ لگتا ہے تو زیر کے ساتھ آتا ہے. جب ضمائر کے ساتھ آتا ہے نا تو پھر زبر کے ساتھ آتا ہے, اس لیے میں نے آپ کو وہ دکھائی تھی. اچھا سوری, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں چلیں سہیل آپ بتائیے اگلی آیت. جی میم. پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. اس میں میم ضربتم فی الارض, تو یہ ضرب فعل ہے, ضربتم جی, جب ضرب کے یہ ساتھ فی آئے گا تو کیا معنی بنے گا؟ چلنا پھرنا. بالکل, ضربہ کے جی ساتھ جب فی کا صلہ لگے گا تو اس کا مطلب ہوگا چلنا پھرنا. اور جی آگے فی الارض زمین, وہ بھی ایکسپلین ہو زمین. رہا ہے کہ زمین میں جی جب تم جی جی زمین پر جب چلو تم پھرو گے چلو یا پھرو چلتے گے. پھرتے ہو. جی جی چلیں آگے فلیسا. ہیں ہنا بلال. جی ہنا. جی میم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم ایک بات پہلے پوچھنا چاہوں گی, جو ابھی پچھلی اس میں یہ ملیحہ نے جو پوچھا کہ تعارفون کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس فی کا سے آ رہا ہے, تو میم اس میں ہمیں کوئی ڈکشنری میں کیسے ایکسپلین کیا گیا ہوگا کہ اس میں کوئی صلہ, وہاں پہ کوئی مینشن تو ڈکشنری میں نہیں ہوتا نا کہ اس کے ساتھ صلہ ہے یا کچھ ہے, کیونکہ یہاں پہ ڈکشنری میں میرے پاس ایک آیت لکھی ہے لا تعرفنہم فی لحن القول, یہ ایک وہ لکھا ہے, اس کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے تم انہیں ان کے انداز گفتگو سے ہی پہچان لو گے. تو میم ہمیں اس سے کیسے پتا چلے گا کہ اس کے بعد صلہ ہے یا اس کا معنی چلے میں تبدیل ہو بھی جاتا ہے؟ ڈکشنری میں چیک کرتی ہوں. آئین رافع, جی اس کو آپ جی ڈکشنری میں ڈالیے گا اور ڈفرینٹ ڈکشنری میں دیکھیں, صرف ایک سے نہیں. جی میں بھی چیک کروں گی جی. انشاءاللہ, آپ بھی چیک کیجئے تو پھر بات کریں گے. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے. جی میم چلیں ٹھیک ہے جزاک اللہ انشاءاللہ. خیر. جی جی میم اب یہ اس میں جو یہ ہم کریں گے تو اس میں ہمارے پاس یا ایھا الذین آمنو, یہاں پہ آمنو فعل ماضی کا صیغہ آیا ہے, اور اس کے بعد شہادت بینی, شہادت بینکم, یہ تو ہمارے پاس جو ہے اسم ہے, بینکم اس میں ظرف اور مرکب اضافی بن رہا ہے. اذا حضر احدکم الموت, ہینت یہاں پہ احدکم الموت, تم میں سے جب کوئی سب مر جاتے ہیں, ہین الوصیت اسنان ذو عدل منکم او آخرانی من غیرکم ان انتم ضربت فی الارض. پھر میم یہ آ گیا ضربتم فی ضربتم فی الارض, ضربتم فی الارض, اس میں وہی آ گیا کہ یعنی فی الارض وہی چلنا پھرنا سے یہاں پہ جی جی مراد ہو جائے گا, بالکل کیونکہ الحمدللہ. ضربتم کے بعد فی الارض جو ہے وہ ہمارے پاس چلنا پھرنا سے اس کی مراد ہو جائے گی. چلیں اور الحمدللہ. پھر ہم
اور میم اس کے بعد بھی ہمارے پاس جو ہے آسوابتکم مصیبت، اور جب پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت، مصیبت الموتی، موت کی مصیبت، یہ بھی ہمارے پاس مرکب اضافی بن رہا ہے. تحبسونہما من بعدی. میم اب یہ تحبسون جو ہے یہ بھی ہمارے پاس فعل مضارع بن رہا ہے، اور تحبسونہما من بعدی آ رہا ہے اس کے بعد. میم اب مجھے اس کا نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا اس کا یہاں پہ یہ کوئی مین جو ہے یہ صلہ کے اس میں آئے گی. ہماج یہاں پہ اس کے وہ آئے گا. یہ تو ضمیر آیا ہے نا میم، یہ تو ضمیر آئی ہے تو وہ بطور جی مفعول آیا مفعولی، نا، فعل کا جی مفعول. جی تحسبون جی تم بطور گمان کرتے مفعول. ہو ان دونوں کو. تم سمجھتے ہو یا گمان کرتے ہو من بعد اس کے کہ الصلاتی نماز فیقسمانی باللہ. پھر میم یہاں پہ یہ جو فا ہے اور یقسمانی باللہ، میم یہ یہاں پہ یہ بھی آ جاتا ہے نا، یہاں پہ یقسمانی صلہ ہے، باللہ. با جو ہے نا صلہ یہ ہے. با کا صلہ آ گیا ہے ہاں، میم یہاں پہ. قسم کے ساتھ با بالکل کا صلہ آیا کہ با تم کا وہ صلہ دونوں ہے. قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، کہتے ہیں جو باللہ، قسمیں کھاتے قسمیں کھاتے ہیں. ہیں. ان ارتبتم لا نشتری. اور میم یہ تو ارتبتم یہ تو ہمارے پاس فعل ارتبتم فعل امر آ جائے گا. لا نہیں، لا امر کیسا ہے؟ نشتری. لانے سے یہ امر تو نہیں ہے. نہیں ارتبتم میم یہ نہیں ارتبتم، جی ارتبتم یہ ارتب وہ نہیں ہے، امر نہیں ہے. نہیں ہے، یہ فعل ہی ہے. اچھا فعل یہ لا نشتری کہ نہ تم خریدو بھی سمنن ولو کانا. یہ میم اس سے آگے یہ میرا ہینڈ وہ ہوا ہے، ولو، ایک اور سیکنڈ. اگر چھ ہوں کانا وہ ہوں ذا قربا برابر والے، ذاکر ولا نکتم شہادت اللہ اور نہیں انا ہم اذن. چھپاتے شہادتا اب گواہی کوئی کو گواہی اللہ ہی اللہ اللہ کی. سے انا اذن بے شک لمن ہم آسمین گناہگار امین العاصمین، البتہ ہم گناہ گناہگاروں میں سے. ہم گناہ گاروں میں جی سے ہوں گے. چلیں میم آگے اس میں سائمہ. ہمارے پاس صرف یہ ایک ہی صلہ تھا میم، یہ فعل جی اردی اور بالکل، باللہ دو ہی تھے صرف. جی بالکل بالکل، دو سے لیں. آپ جی ایسا جزاک کیجیے گا جو بھی آ رہا ہے آپ مختلف آیات نکالیں، اور خاص طور پہ یہ جو آپ کو مثالیں دی ہیں نا اس کو آپ ڈالیں، اس کو ان کی نکالیں. اب بار بار آپ کے سامنے آئیں گے زوادر آبا سے یا اور میم بتایا آبا سے کیا ہے تو تاب تا الف با سے توبہ قبول کرنا، تو انشاءاللہ آپ کو اور زیادہ مثالوں سے نہ کلیئر ہوگا. میم آج صبح میں پڑھی تھی تو ہمارے پاس سورہ بقرہ کی جو وہ آیت آتی ہے جس میں حضرت موسیٰ کو ان کی قوم نے کہا تھا کہ کیا آپ جاہلوں والی باتیں کرتے ہیں کہ ہم وہ گائیں ذبح کریں، تو ان کا جواب تھا کہ اعوذ باللہ اکون من الجاہلین. تو میم میں اس وقت اس کا لفظی ترجمہ کر رہی تھی تو میں اسی پہ اٹک گئی. میں نے کہا یہ کیسے اس کا ترجمہ ہوگا، میں پناہ مانگتی ہوں ساتھ اللہ کے. تو پھر میم اب آپ نے جو صلہ کرایا تو اس سے فوراً سمجھ آ گئی کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے کہ میں جاہلوں میں سے ہوں. تو میم وہ آیت کا اس میں بالکل وہ فٹ ہو گیا، وہ مجھے ایک دم سے وہ چیز کلک کی کہ وہ صبح میں نے آج کی تھی. جی ٹھیک ہے، الحمدللہ کہ جیسے ہی آپ کا سوال آیا تو اللہ نے آپ کو اس کا پورا دے دی سب جی کچھ، میم الحمدللہ. الحمدللہ. چلیں سائمہ جزاک آپ اللہ. اگلی آیت کیجیے. جی سائمہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا. اس میں جو ہے ضربوا لك الامثال، ضربہ فعل ہے، یہ آ رہا ہے فعل ماضی، جی اس کے ساتھ یہ لام لکا آ رہی ہے ضمیر اس کے ساتھ ٹھیک ہے. مفعول. تو اس کی معنی کیا ہوگا؟ ضرابہ کے ساتھ جب لام آ جائے گا تو کیا معنی بنے گا؟ یہ یہاں پہ یہ بیان کرنا اب سمجھ بیان آئے گا. کرنا، بالکل بیان بیان کرنا. کرنا، جی ٹھیک ہے. ضربہ کے ساتھ لام لگے گا تو بیان کرنا، ضربہ جی کے ساتھ فی لگے گا تو چلنا تو پھرنا، چلنا پھرنا. جی ضربہ کے ساتھ علا لگے گا تو مسلط کرنا. ٹھیک ہے. جی تو جی آپ کے لیے یہ ہوم ورک ہے کہ آپ اس کو ڈیفرنٹ آیات ڈھونڈیں اور ان کے معنی دیکھیں کیسے فرق ہو رہے ہیں. صرف صلہ لگانے سے کتنے معنی فرق پڑتے ہیں. انظر دیکھو، کیفا کس طرح، ضربو وہ چلے پھرے، لکا
تمہارے لیے اس میں الامثالہ مثالیں ہیں، فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ چلیں آگے آ جاتی ہیں ناہید۔ بس 5 منٹ ہیں، 2 ہمارے پاس ہیں، طلت اور ناہید۔ ناہید آپ جلدی سے یہ کر لیجئے۔ یہ آ رہا ہے نا فضربنا علی، جی تو جی پھر اس کا یہی ہے کہ چلے پھرے زمین پر، آذانہم فی الکہف سنین عددا، نہیں، تو یہ صلہ فضربنا فضربنا علی، کے ساتھ علی ضربہ نہیں کے آ رہا؟ ساتھ علی، اس کا کیا معنی ہوا؟ آپ کا ہم سرا چلے لگے گا پھرے، نا تو مسلط کرنا، او یہ مسلط کرنا، اچھا اچھا ٹھیک ہے فضربنا علی تو مسلط کر دیا ہم نے جی جی، اس کا یہ مجھے پتا تھا صلہ ہے پر آذانہم، میں میننگ بھول گئی تھی، جی تو علی یہاں پہ صلہ آتا ہے۔ ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، جی جی، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا، ٹھیک ہے؟ تو تو یہ ہم نے داخلہ مسلط کر آخری دی ان کے کانوں میں، آذانی، علی آذانہم فی الکہف جی سنین عددا۔ چلیں الحمدللہ۔ جی آگے طلت آپ دیکھیے۔ جی میم، میں یہ بات کر رہی تھی کہ اس میں زیادہ نا ضرب کی مثالیں ہیں، ضربہ۔ اتفاق کی بات ہے، اصل میں ڈھونڈتی رہی آگے کافی مثالیں، میں نے تو 50 مثالیں ڈالی ہیں کہ جتنا ٹائم بچے گا ہم کرتے جائیں گے، تو آگے اچھا آ رہی ہیں اور بھی آ رہی ہیں آپ کے۔ یہ جو لیسن ہوگا اس کو آپ دوبارہ دیکھیں گے نا تو یہ ساری مثالیں آگے آئی ہوئی ہیں کافی زیادہ تو ڈفرینٹ یہ اس افعال میں کے ساتھ۔ بھی، اس میں بھی اسٹارٹ میں یہی ہے ضربہ، جی یعنی بالکل، بیان اصل کرنا۔ میں نے ڈالا نا تو وہ ضربہ کی پہلے مثالیں آ گئی، تو ضربہ ہی آ گیا، آگے اور بھی ہیں کافی۔ اچھا ٹھیک، اوکے۔ اب یہ ضربہ لکم یہی ہے کہ انہوں نے بیان کی تم سے مثال من انفسکم، اپنی جانوں جی کے بارے میں، حل کیا، حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فی ما رزقناکم، اس میں اسم یہ ملکت تو یہ آ رہی ہے نا مونس؟ جی، ضربہ کی مثال آ رہی ہے، تو آگے جی پھر ترجمہ اب نہیں بھی ہو پا رہا آپ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جی آپ نے یہ پہچان لیا ضربہ لکم، جی بیان کی یہی ہے۔ تمہارے لیے، مثلا ایک مثال، من انفسکم تمہارے اپنے نفسوں میں سے ہی۔ چلیں ایمان آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، جی بتائیے آپ آیت کریں گی؟ ایمان اپنا مائک کھولیے۔ ایمان دانش، چلیں ٹھیک ہے، پھر نہیں کھل رہا آپ کا مائک، تو آپ اپنا لیسن دیکھیے گا ضرور، اور اس میں بہت ساری مثالیں ہیں، یہ دیکھیں آگے بہت ساری آ رہی ہیں، تو آپ ساری مثالیں آپ کر لیجئے گا انشاءاللہ۔ آپ اپنے گروپس سے پہلے اپنی یہ مثالیں کر لیجئے۔ تو آج کے لیسن کا جی یہ میم۔ اختتام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسان کرے ہمارے لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔